الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 14 چل رہا ہے ہمارا سورہ ہجر۔ اس کا ہم نے پڑھنا ہے 5واں رکوع۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ بڑا لمبا گیپ آ جاتا ہے جب تو پھر دل پریشان بھی ہو جاتا ہے، لیکن شکر سے زیادہ ہم بھٹکتے ہیں تو پھر ہمیں اپنی راہ پہ لے آتی ہے۔ دیکھیں آج کے سبق میں ہے فلما جا آل لوط المرسلون، اور جب آئے خاندان لوط علیہ السلام کے پاس فرستادے یا فرشتے، کالا آپ نے انہیں دیکھ کر کہا انکم قوم منکرون، تم اجنبی لوگ معلوم ہوتے ہو۔ کالو فرشتوں نے کہا بل ہم اجنبی نہیں بلکہ بل جئناک، ہم آپ کے پاس لائے ہیں وہ چیز بما کانوا فیہ یمترون، جس میں وہ شک کیا کرتے تھے۔ یہ ہم پیچھے بھی مختلف جگہوں میں پڑھ کے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ بدفعلی کا جو ہے گناہ اس میں مرتکب تھی، اور لواطت اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیز یعنی مردوں کے ساتھ مباشرت کیا کرتے تھے۔ بڑی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے انہیں بیویاں ازواج عطا فرمائی تھی، لیکن وہ ان کی طرف دیکھتے بھی نہیں، اور وہ مردوں میں انہیں شہوت معلوم ہوتی تھی، اور اس فعل شنیع کا وہ ارتکاب کیا کرتے تھے، اور ایک دوسرے کو برا بھی نہیں گردانتے تھے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ گناہ گار شرمندگی کی وجہ سے یا جب اکیلے بیٹھ کے وہ پچھتاتا اور روتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور اللہ اس بات پہ اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہے کہ اس کو اپنے کیے ہوئے پہ ندامت ہے، اس کو شرمندگی ہے، اور بعض اوقات شرمندگی اس قدر شدید ہوتی ہے کہ بندے کے منہ سے لفظ نہیں ادا ہوتا، اور اللہ تعالیٰ صرف اس کیفیت کو دیکھ کے اسے معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن یہ قوم اس طرح کی ان کا ارتکاب جب یہ جرم کا کرتے پھر ٹھٹھے لگاتے، اور یہ نہیں کہ کوئی چھپ کے یہ کام کیا کرتے تھے، گلیوں میں محلوں میں اوباش لڑکے کھڑے رہتے اور وہ سرے عام زنا کیا کرتے تھے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے فرشتے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے آئے، حضرت لوط علیہ السلام گھر گھر جا کے چوکوں پہ چراہوں پہ جا کے جہاں، کیونکہ وہ سرے عام یہ بدکاری کیا کرتے تھے، تو آپ جا کے ان کی منتیں کرتے، ان کے ترلے کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتنا خوبصورت حلال شادی جیسا بندھن عطا فرمایا ہے۔ شادی کیا ہے، نکاح کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس ہوا منی، کہ نکاح میری سنت میں سے ہے، جس نے اس سے اعراض کیا، اس کا انکار کیا، اس میں رغبت اختیار نہ کی تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی شادی کا بندھن ایمان محفوظ کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں باہر کسی عورت کا حسن تمہارا دل لبھائے تو تم اپنی بیوی کے پاس چلے جایا کرو، وہ تمہاری راحت کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، یعنی کھیتی کا درجہ ایک زمیندار سے آپ پوچھیں، دھرتی کو ماں کہتے ہیں، کہ ماں کیا ہوتی ہے؟ جو آپ کو راحت بھی دیتی ہے، پناہ بھی دیتی ہے، آپ کو کھانے کے لیے بھی دیتی ہے۔ تو دھرتی کو ماں اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بڑی پناہ ہے، جس کے پاس زمین ہے وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا سمجھ لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے عورت کو مرد کی کھیتی قرار دیا کہ یہ تمہاری راحت کی جگہ بھی ہے، جب تم اس کے مالک ہو تم اس پہ پورا تصرف رکھتے ہو، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ایسے تم اپنی کھیتیوں کو استعمال کرو۔ تو حضرت لوط علیہ السلام جاتے، ان کے ترلے کرتے، ان کی منتیں کرتے کہ جو اللہ نے تمہیں جائز الحلال رشتے میں پرویا ہے تم اس کی قدر کرو، تو یہ اس فعل بد سے باز آ جاؤ۔ اچھا وہ آگے سے نا، جو پنجابی میں ہم کہتے ہیں تڑی لگانا، وہ آگے سے تڑی لگاتے، غرور اور تکبر کرتے اور کہتے تو کیا کر لے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام فرماتے کہ میں کچھ نہیں کروں گا، میرا رب جو سمیع اور بصیر ہے، جس کی نظر رحمت سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے، تو وہ تمہارے اس فعل بد پہ تمہیں سزا دے گا۔ وہ ٹھٹھے لگاتے اور مذاق اڑاتے اور کہتے کہ تم تو کب سے ہمیں دھمکیاں دے رہے ہو، تو اللہ کو ہمارا یہ فعل ناپسند ہوتا تو اب تک جو تم عذاب کی روز دھمکیاں دیتے ہو لے نہ آتا۔ اب یہ فرشتے آئے ہیں، حضرت لوط علیہ السلام فیڈ اپ ہو گئے۔ جب انسان یا رہنما والدین ہو، آپ کا استاد ہو، جب ایک بندہ سمجھا کے تھک جاتا ہے نا، اس کی جب بس ہو جاتی ہے تو وہ پھر معاملہ، وہ حضرت نوح علیہ السلام نے جیسے کہا تھا یا اللہ تو جانے اور تیرے بندے، میں تھک گیا۔ تو ایسے ہی حضرت لوط علیہ السلام کی جب ہمت جواب دے گئی، جب آپ مایوس ہو گئے
ان سے مایوس ہو گئے کہ یہ لوگ کسی طور بھی رائے راست پہ نہیں آئیں گے، تو آپ نے پھر معاملہ اللہ کے حوالے کیا، اور پھر جو معاملہ اللہ کے حوالے کیا جائے اللہ کبھی اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا کرتا۔ پھر میرے رب نے بھیجا فلما جا، یہ قرآن پاک کہہ رہے جب آل لوط کے پاس فرشتے آئے، آپ نے انہیں دیکھ کے کہا کہ میں تمہیں جانتا نہیں ہوں، یعنی وہ انسانی لباس میں آئے، انسانی شکل میں آئے، وہ کہنے لگے ہم آپ کے پاس وہ لائے ہیں جن میں یہ لوگ شک کرتے ہیں، یعنی وہ شک کس بات میں کرتے تھے، کبھی ہم پہ عذاب نہیں آئے گا، یہ جو جس باغ و بہار میں ہم رہ رہے ہیں نا، جس عیاشی میں یہی صدا رہے گی۔ تو آپ نے انہیں بتایا ہوا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب میرے رب کی عذاب کا کوڑا برسے گا، تم مٹا دیے جاؤ گے۔ فرشتوں نے بتایا کہ ہم وہ لے کے آئے ہیں جس میں یہ شک کر رہے ہیں، وَآتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم لے آئے ہیں آپ کے پاس حق یعنی عذاب، اور بلا شبہ ہم سچ کہہ رہے ہیں۔ فاصلی چلے جائیے بھی اہلی کا، اپنے اہل خانہ کے ساتھ، بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کے کسی حصے میں، یعنی فرشتے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ ایک اور جگہ پہ میں نے سبق پڑھاتے ہوئے یہ واقعہ قرآن پاک میں بیان ہوا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر جب وہ مہمان آئے تو آپ نے ان کے آگے کھانا رکھا، بنا ہوا گوشت رکھا ان کے آگے اور روٹی رکھی، تو انہوں نے نا کھانے کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ فرشتوں کی غذا یہ خوراک نہیں ہے، ان کی غذا رب کا ذکر ہے۔ تو یہ عربوں میں یہ چیز نا بڑی وہ سمجھی جاتی تھی، اگر مہمان کھانا نہیں کھاتا تھا تو یہ چیز ان کے لیے بڑا وہ ان کے وقار کے منافی تھی۔ تو آپ ڈر گئے کہ انہوں نے کھانے کو ہاتھ تک نہیں لگایا، پھر انہوں نے بتایا کہ آپ پریشان نہ ہوں، ہم آپ کی قوم پہ عذاب لے کے آئے ہیں، اور آپ کے لیے کیا حکم ہے، آپ اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو لیں۔ آپ کی بیوی جو تھی وہ ان کی اوباشوں کی ساتھی تھی، وہ اس کام کو برا نہیں جانتی تھی۔ ایمان کے کمزور ترین درجوں میں سے یہ بھی ہے کہ ہم اپنے دل میں تو برائی کو برائی جانے نا، اس پہ بھی معافی کا اللہ نے اعلان کیا کہ دل میں ہی کہہ لے بندہ کہ یا اللہ برا ہو رہا ہے لیکن میں ہمت نہیں رکھتا برے کو برا کہنے کی، لیکن دل میں خیال، لیکن وہ برے کو کی حمایتی تھی۔ یہ جب فرشتے آئے تو ان کا بھی جا کے باہر اس نے باشی کو بتایا کہ ہمارے گھر میں بڑے خوبصورت لڑکے بیٹھے ہوئے، تو انہوں نے فرشتوں نے کہا کہ آپ فسری بیاہلی کا بقطع من اللیل، رات کے کسی حصے میں چلے جائیے، واتبعوا ادبارہم، خود ان کے پیچھے پیچھے جائیے، یعنی گھر والوں کو پہلے نکالیے، خود ان کے پیچھے پیچھے جائیے، ولا یلتفت منکم احد، کوئی پیچھے مڑ کے نہ دیکھے، وامضوا حیث تؤمرون، چلے جائیے جہاں جانے کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ یہ رب جانتا ہے کہ اس نے اپنے پیغمبروں کی کہاں کہاں، اپنے بندوں کی، اپنے ولیوں کی ڈیوٹیاں لگانی ہیں، تو فرشتوں نے بھی کہا کہ پیچھے مڑ کے نہ دیکھیے گا، مڑ کے دیکھو گے تو پتھر کے ہو جاؤ گے، جیسے شاعر نے کہا وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ، اور ہم نے بذریعہ وحی لوط کو آگاہ کر دیا اس حکم سے، أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ، کہ یقیناً ان کی جڑ کاٹ دی جائے گی، مصبحین جب وہ صبح کر رہے ہوں گے، وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، اتنے میں آگے شہر والے خوشیاں مناتے ہوئے۔ اب یہ دیکھیں خوشیاں کس چیز کی منا رہے ہیں، کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے مہمانوں کو چھپانے کی کوشش کی تھی، آپ نے انہیں باہر نہیں نکالا تھا، آپ نے انہیں گھر میں ہی کھانا وغیرہ دیا تھا، تو بیوی نے کیا کیا، چپکے سے کنڈی کھولی اور جا کے بتا دیا، آپ نے دروازے بند کیے، وہ روایات میں آتا ہے دیواریں پھلانگ کے اندر آ گئے، اور کس بات پہ ہوش ہو رہے تھے کہ ابھی ان دونوں لڑکوں کو ہم اٹھا کے لے جائیں گے، یہ جو فرشتے آئے ہیں تو اپنی رنگ رلیاں منائیں گے، یہ خوشیاں منا رہے تھے۔ قالا، آپ نے فرمایا ان ہؤلاء ضیفی، یہ میرے مہمان ہے ظالموں، فلا تفضحون، ان کے بارے میں تو مجھے نہ شرمندہ کرو، یعنی یہ کہاں سے اللہ کی بارگاہ سے آئے ہیں تو ان کے سامنے تو مجھے شرمسار نہ کرو، واتقوا اللہ ولا تخزون، اللہ سے ڈرو مجھے رسوا نہ کرو۔ قالوا، وہ بولے اولم ننہک عن العالمین، ہم نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ دوسروں کے معاملے میں دخل نہ دیا کرو۔ یہ دیکھیں اس قوم کے سر پھرے لوگ، متکبر لوگ، سرکش، راہ رات سے بٹکے ہوئے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں کہا نہیں تھا دخل نہ دیا کرو۔ یہ ہر متکبر کا وتیرہ ہوتا ہے، ہر انسان جو فرعون بنتا ہے نا، وہ دوسرے کو کہہ رہا ہوتا ہے جھڑک کے کہ تو نہ معاملے وچ بڑھ، ہو سکتا ہے جو معاملے میں دخل اندازی کر رہا ہو اس کی نیت خیر کی ہو، اور اسے جھڑک کے اس کو تکبر کے ساتھ وہ پھنڈاکے مار کر چھانڈ کے پیچھے کر دینا کسی کو کہ تم دخل نہ دو۔ قالا ہؤلاء بناتی، آپ نے کہا یہ میری قوم کی بچیاں ہیں، ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنا ہی ہے تم نے سے نکاح کر لو، یعنی آپ پھر انہیں سمجھا رہے ہیں کہ قوم کی بچیوں سے نکاح کرو۔ لا امرکا انہم لفی سکرتہم یعمہون، اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی زندگی کی قسم، یہ اللہ تعالیٰ بات سنا رہے ہیں
حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی اپنے محبوب کو، اور اللہ دیکھیں بات سناتے سناتے اللہ نے قسم کھا دی کہ محبوب تیری زندگی کی قسم، لفی سکراتہم یعمہون، وہ اپنی طاقت کے نشے میں مست اور بہہ کے پھر رہے ہیں۔ یعنی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا کفار کی، منافقین کی، مشرکین کی دل دکھانے والی باتوں پہ پہروں رویا کرتے، پریشان ہوا کرتے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں نا اپنے محبوب کی دل جوئی کیسے کر رہے ہیں، دل جوئی ایسے کر رہا ہے کہ محبوب یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، یہ جو پیچھے 1,24,000 کی تجھے باتیں بتاتا ہوں نا، تیری زندگی کی قسم یہ سارا کچھ ان کے ساتھ بھی ہوتا رہا ہے، یہ سرکش لوگ ایسے ہی بہہ کے پھرتے رہے ہیں۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، پھر آ لیا ان کو ایک سخت کڑک نے جب سورج نکل رہا تھا۔ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، ہم نے ان کی بستی کو زیر و زبر کر دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً تم من سجیل، ہم نے برسائے ان پر کھنگر کے پتھر۔ ایک تو پتھر ہوتا ہے نا سادہ سا، اور ایک پتھر ہوتا ہے جس کی نوکیں ہوتی ہیں، نوکدار پتھر۔ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی انسان مارے نا کسی کو سر کھل جاتا ہے، تو رب کی طرف سے نوکدار پتھروں کی بارش ہوئی تو کیا حال ہوا ہوگا ان متکبروں کا، جن کو پھر چھپنے کے لیے جگہ ہی نہیں مل رہی۔ بندہ سمجھتا ہے کہ چھت پہ آندھی آئے گی تو نیچے اتر جاؤں گا، نیچے تھوڑا مسئلہ ہوگا تو اندر چلا جاؤں گا۔ یہاں اللہ نے بیان فرمایا پہلے ہم نے زیر و زبر کر دیا، یعنی ایسی کڑک ہوئی کہ ان کے مکان ہی گر گئے۔ کیوں گر گئے؟ دیکھیں اللہ کی حکمت ہے، پناہ نہ ملے انہیں کہیں، پھر وہ کھلے میدان میں پتھر کھا رہے تھے۔ ان فی ذالک لآیات للمتوسمین، اس واقعہ میں عبرت کی نشانی ہے غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِیلٍ مُقِیم، اور بے شک یہ بستی ایک آباد راستہ پر واقع ہے۔ ان فی ذالک لآیات للمؤمنین، یقیناً اس میں نشانی ہے اہل ایمان کے لیے۔ وَإِنَّ كَانَ أَصْحَابُ الْأَیْکَةِ لَظَالِمِینَ، بے شک ایکا کے باشندے بھی بڑے ظالم تھے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْہُمْ، ہم نے ان سے بھی انتقام لیا۔ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِینٍ، اور یہ دونوں بستیاں کھلی شارع پر واقع ہیں۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِینَ، بے شک جھٹلایا اہل ہجر نے اللہ کے رسولوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہی ہے کہ یہ بستیاں کوئی چھپی ڈکی جگہ پہ نہیں ہیں۔ آپ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، جب آپ زیارات کے لیے باہر نکلتے ہیں تو ایک بستی آتی ہے مینا، اور وہ عرفات کی سائڈ سے گزرے نا تو رستے میں ایک بستی آتی ہے جہاں سے حکم ہے کہ جلدی جلدی گزرے یہاں سے۔ پوچھا جاتا ہے، لوگ زائرین پوچھتے ہیں کہ یہاں سے کیوں بسیں بھی جلدی گزاری جاتی ہیں، پیدل والے بھی دوڑ کے یہاں سے گزر جاتے ہیں؟ تو نہیں، یہ صحاب ایکا کی بستی ہے جی۔ تو وہاں بتایا جاتا ہے، گائیڈ بتاتی ہیں کہ یہاں ہاتھی والوں پہ عذاب آیا تھا۔ اصحاب فیل کا ہم پڑھتے ہیں نا، تو عذاب کی بستیوں کے پہ بیٹھ کے پکنک پوائنٹ نہیں بنائے جاتے، ان کو عبرت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ کبھی آباد تھے، کبھی یہ محلات بستے تھے، کبھی یہ حویلیاں بڑا وہ اپنی شان و شوکت میں بے مثال تھی، لیکن آج کیا ہے۔ اور اللہ کا یہ طریقہ کار ہے، دیکھیں انسان چاہے 60-70 سال کے لیے دنیا میں آیا ہے، چاہے 100 سال کے لیے آیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، یہ اس کا طریقہ کار ہے کہ انسان چاہے 60-70 سال کے لیے دنیا میں آیا، چاہے 100 سال کے لیے آیا، چاہے 150 سال کے لیے آیا، طویل عمری بذات خود ایک عذاب بن جاتی ہے۔ لیکن ہمیں طے یہ کرنا ہے، ہمیں فیصلہ یہ کرنا ہے کہ ان 60-70 سالوں میں یا 40 سالوں میں یا 30 سالوں میں ہم نے اپنے رب کے ساتھ اپنا ریلیشن شپ کیسا رکھنا ہے۔ یہ تونگری جو ہے یا دین کی راہ جو ہے یا اسلام کا جو وتیرہ ہے، یہ ہمیں دنیا داری سے منع نہیں کرتا، ہم تو بھیجے ہی دنیا میں گئے ہیں، ہم نے یہیں ایک شاگرد کی حیثیت سے زندگی گزارنی ہے، یہیں ایک استاد کی حیثیت سے گزارنی ہے، یہیں بیوی کی حیثیت سے، بیٹی کی حیثیت سے، ماں کی حیثیت سے، اور ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنے ہر درجے میں کس طرح کا بندہ بن کے رہنا ہے۔ یعنی یوں نہیں ہوتا کہ دنیا کا بندہ الگ ہو، دین کا بندہ الگ۔ آپ نے اپنی زندگی میں، میں نے اپنی زندگی میں یہی امپلیمنٹیشن کرنی ہے کہ میں یہ دیکھیں، ایک دکاندار ہے، دکاندار کے لیے میرے رب نے گائیڈ لائن کیا دی ہے، وَلَا تُخْسِرُوا فِي الْمِيزَانِ، ناپ تول میں کمی نہ کرنا، حدیث پاک ہے ملاوٹ کر کے نہ بیچنا سودا۔ منڈی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، گندم میں ہاتھ ڈالا تو وہ غلہ گیلا تھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے خشک غلے سے الگ کر کے رکھو اور گاہک کو بتاؤ کہ اس کا یہ فالٹ ہے۔ بظاہر مجھے اور آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ لاس ہو جائے گا، لیکن وہ لاس نہیں ہوگا۔
جب اللہ اور اس کے رسول نے ایمانداری کا وعدہ یہ کیا ہے کہ آپ کو برکت دے دی جائے تو پھر ہم کثرت کے پیچھے کیوں بھاگے؟ جب اللہ نے فرمایا کہ سود حرام ہے، خرید و فروخت جائز ہے، یعنی کاروبار جائز ہے، سود حرام ہے، تو ہاں انسان کیوں سمجھتا ہے کہ سود میں نفع ہے؟ جب رب کی بات پہ آپ یقین کریں گے تو آپ کو تجارت میں ہی رب فائدہ دے۔ کئی دکاندار ایسے دیکھے ہیں جو کہتے ہیں کہ باجی میں قسم نہیں کھاؤں گا، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قسم کھانے سے مال تو بک جاتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں رہتی۔ تو یہ جو تقوی کی راہ ہے، یعنی تقوی کوئی الگ راستہ نہیں ہے جس پہ میں اور آپ چلنا شروع کریں گے۔ ہمارا تقوی اپنے گھر میں ہی ہے۔ اگر ہم ٹریول کر رہے ہیں وہاں ہمارا تقوی کیا ہے، وہاں ہمارا بیہیو کیا ہے، ہم کسی سے لین دین کر رہے ہیں ہماری نیت کیا ہے، کیا میں کسی سے ادھار لے کے تو نیت دل میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کوئی بہانہ کر کے مکر ہی جاؤں گا؟ تو ہو سکتا ہے میں نیت یہ کروں کہ مجھے جب سہولت ہوئی نا تو پہلے میں اس کا یہ احسان اتاروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے برکت دے دے۔ تو اگر میں اپنے دل میں سختی لے آؤں یا اپنی نیت میں کھوٹ لے آؤں گی تو میرے معاملات بھی ایسے ہی ہوتے جائیں گے۔ ہم نے اسی زندگی میں اسی رستے میں چلتے ہوئے یہی جو ہم زندگی گزارے ہیں یہی ہم نے طے کرنا ہے کہ ہم نے کیا رحمان کے راستے پہ چلنا ہے یا شیطان کے راستے پہ چلنا ہے۔ اللہ نے دیکھیں کوئی اس ذات نے نا کہیں کوئی ڈکی چھپی بات نہیں رکھی۔ اللہ نے فرمایا تم مجھ سے مانگو اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ میں اور آپ ساری زندگی سوچتے رہتے وہ سیدھا کون سا ہوگا؟ اللہ نے ہمارے سوال کا جواب ڈاؤٹ سے پہلے دے دیا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ مجھے اور آپ نے یہ ہم کیا چراغ لے کے ولیوں کی زندگی کے نیگیٹو پہلو نہیں ڈھونڈ رہے؟ اگر سوچا جائے تو یہ موجودہ دور کے علم نے کتنا بٹکایا ہے، کتنا بہکایا ہے۔ حالانکہ میرا رب تو کہہ رہا ہے کہ جن پہ میرا انعام ہوا، جن پہ میرا فضل ہوا، تو انعام والے کون سے ہیں؟ آپ فرعون کو نکالیں، حامان کو نکالیں، قارون کو نکالیں، اس کو نمرود کو نکالیں، یہ اس کو صحابہ فیل ہیں جو ان کو نکالیں، یہ ان سب کو آپ نکالیں گے جب تو آپ کو پتہ چلے گا، ان کی لسٹ بنائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ کا غضب ہوا۔ تو پھر جن پہ کرم ہوا وہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم کی زندگی دیکھ لیں، حضرت یعقوب کی دیکھ لیں، حضرت یوسف کی دیکھ لیں، حضرت لوط کی دیکھ لیں، حضرت محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی دیکھ لیں، جن کی دیکھنے کا مجھے اور آپ کو حکم دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اب آگ کل جال حق و زاحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ پہلی جو امتیں ہیں، پہلے جو کتابیں ہیں ان میں حلت ملت ہو گیا، لوگوں نے اپنی مرضی داخل کر لی، لیکن اب تو اللہ نے عیب سے پاک دین دے دیا ہے۔ اب شک کیے بغیر پورے کا پورا داخل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یہ کافتن کا جو صیغہ اللہ نے استعمال کیا ہے کبھی ہم غور تو کریں کہ ہم نے پورے کا پورا دین میں داخل ہونا ہے۔ یہ نہیں مجھے ایک چیز یہودیوں کی پسند ہے تو میں وہ اپنا لوں، ایک چیز عیسائیوں کی پسند ہے تو وہ اپنا لوں، ایک چیز مجھے ہندو جیسے ہم نے اپنائی ہوئی۔ ہم نے کیا کیا رواج نہیں، ہمارا اتنا خوبصورت دین ہے، اتنا سمپلیسٹی ہے، اتنی اس میں فراست ہے، اتنی اس میں ٹھنڈک ہے کہ ہم کبھی مقروض ہوں ہی نہ، جیسا ہمارا دین ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف چھوٹا سا پہلو شادی کا سرکار نے فرمایا کہ نکاح کرو اور ولیمہ کرو۔ نکاح میں چاہے نہ آپ برادریاں لے کے جائیں، اگلے کو نہ تکلیف دیں، کوئی جہیز نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بس ضرورت کی چیزیں، ماں باپ جانتے ہیں میرے بچے کی کیا ضرورت۔ تو اگر ہم اس پہلو پہ لیں تو ہم تو بڑے دور ہیں دین سے۔ یہ غیر مسلم ہماری شادیاں دیکھتے ہیں تو ششدر رہ جاتی ہیں۔ یہ مقروض ملک کے مسلمان ہیں، یہ خط غربت سے نیچے گزارتے زندگی لوگ ہیں جو صرف ڈھولک کی تھاپ پہ رقص کرتے ہوئے لاکھوں روپیہ برباد کر دیتے ہیں۔ تو اگر ہم دین میں پورے کے پورے داخل نہیں ہوں گے تو ہماری زندگی کی مشکلات بڑھیں گی، اور اگر ہم اپنے دین کو اس کی سمپلسٹی سمیت فالو اور ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیں گے تو پھر زندگی میں راحتیں اور آسانی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا